دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال حام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے بنا ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر و محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالی نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصیرت بخشا ہے، کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی سے عرض کیا، یا الہی تو بے نیاز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالی نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ نے اجازت تو عطا فرما دی ہے، تو اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور اللہ سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن دو جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان دو جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے تجھے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے اللہ کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغا پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا دنکا بھی چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے کھا لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، اللہ نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لیو۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ پھر اٹھا کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر کتے نے اس مرغ سے کہا، تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ مالک نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا، معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خام خواہ داؤ کھاتا ہے، گھوڑا
گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا مالک گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تو پیٹ بھر کر گوشت کھا لینا۔ تو نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کے بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کیے، جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں ہی رہا۔ حضرت موسیٰ نے خامخواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت آئی ہی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے غصے سے مرغ سے کہا، تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کہا، یار جانی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ برحال تو غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد مالک فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، بس اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا، اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹو کے بادشاہ، تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا مالک فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، با خدا میں نے سچ کہا تھا، مالک اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ برحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، کیونکہ خود ہمارے مالک کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچائے گا۔ کاش وہ بیوقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ جس میں مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے، لیکن افسوس اب تو قصہ ہی تمام ہوا جاتا ہے۔ آج ہمارا مالک سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائیں ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی، تمہارا جی بھر جائے گا۔ مالک نے جب اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے بندے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے، اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر پر منڈ دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، ملک الموت نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرایا، یکا یک خون کی ایک قے ہوئی، وہ قے ہیضے کی نہ تھی بلکہ موت کی تھی، زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، آخر کار اس نے ایک ہجکی لی اور اپنی جان جانے آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اسے
اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے سے اسے بخش دے۔ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدا نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔